رفعت شہزاد صدیقی صاحب مجھے گھور رہے ہیں. میں رحمت صاحب کو بتانا چاہتا تھا یہ کہیں گے سارے مصرے ایک طرح کے لگے جا رہے ہیں، تو ان کا قصور صرف یہ ہے کہ یہ پرانے شاعر ہیں اور اچھے خاصے بزرگ ہو چکے ہیں. جناب قاری شمس الہدا اور فاروق جالب صاحب کے بغل میں بیٹھ کے تو میں انہی کو بلاتا ہوں، ہمیشہ انہی کا امتحان کیوں لیا جائے. رفعت شہزاد صدیقی صاحب نے ہر زمانے میں اچھے شعر کہے چوکایا. ان کا ایک شعر خانقاہوں سے لے کے ہر ہے شیعان علی تک میں ان کا یہ شعر مشہور ہے. یہ الگ بات انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، ان کو لمبے لفافے دینے کی بات کی گئی کہ حضرت آپ ہمارے یہاں آئیے اور ہم آپ کو کسی بڑے سے ممبر پہ پڑھاتے ہیں کلام علام، مال بہت ملے گا. کہنے کہ میں نے یہ شعر مال کے لیے کہا ہی نہیں ہے، یہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کہا ہے. چراغ پہ ہمارے لکھنؤ میں 3 بڑے شعر کہے گئے، شعر میں نے بھی کہا ہے، لیکن رفعت شہزاد صدیقی صاحب کی محبت میں نہیں پڑتا، اس لیے کہ ان کو قضا نہیں کرنا، ان کو مجھے بلندی پہ لے جانا ہے. ان کا شعر بعد میں پڑھتا ہوں. ایک بڑا شعر بڑے شاعر نے کہا، سراج لکھنوی نے. سراج لکھنوی کے شاگرد تھے حیات وارثی، تجسس اعدادی اور تقدیم فاروقی کو بہت شہرت ملی، انہی کے شاگرد ہیں جناب رفعت شہزاد. تو سراج نے کہا اپنے تمام شاگردوں کو دیکھ کے، ان کی خوشحالی دیکھ کے اور اپنے مقدر پہ رو کے انہوں نے کہا کہ میں نے جو روشن کیے تھے جل رہے ہیں وہ چراغ، میں نے جو روشن کیے تھے جل رہے ہیں وہ چراغ، اور میرے پاس مانگے کا اجالا بھی نہیں. میں نے جو روشن کیے تھے جل رہے ہیں وہ چراغ، اور میرے پاس مانگے کا اجالا بھی نہیں. اس کے بعد نسیم اختر صدیقی بھی لکھنؤ کے استاد شاعر تھے، انہوں نے کہا کہ کسی سے مانگ کے ہم روشنی نہیں لاتے، کسی سے مانگ کے ہم روشنی نہیں لاتے، ہمارے گھر میں ہمارا چراغ جلتا ہے. لیکن رفعت شہزاد صدیقی سے جسم کے موٹے ہوتے تو میں سمجھتا دماغ کے لیے موٹے ہیں، یہ زوال ہوتا. اللہ کرم ہے کہ ان کا ذہن توانا ہے. یہ مدح صحابہ کے شاعر ہیں، لکھنؤ کے تقریباً پروگراموں کی نظامت فرماتے ہیں، اور یہ کبھی مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ لفافہ اچھا ہوگا تو نظامت اچھی ہوگی، بلکہ یہ آدمی ہی اچھے ہیں لہذا ہم سے اچھی نظامت کرتے ہیں. اتفاق ہے معروف خان صاحب نے مجھے محبت سے دیکھا، کہنے کے پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں تو کیوں نہ رضوانی کو آزما لیا جائے. تو یہ آزمائش چل رہی ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ جیسے کسی کو تیرنا نہ آتا ہو اور اسے دریا میں یا سمندر میں پھینک دیا جائے تو وہ ہاتھ پیر مارتا ہے کوئی طریقے سے بھور سے نکل جائے. تو میں اسی کوشش میں نظامت کر لیتا ہوں، کچھ کام کا ہو جائے سمجھ لیجیے ادیب صاحب کی بیٹھنے کی برکت ہے. تو رفعت شہزاد صدیقی صاحب نے یہ شعر کہہ کے چوکایا کہ ضیاء اہل طریقت کا سلسلہ ہے علی، ضیاء اہل طریقت کا سلسلہ ہے علی، علی کے گھر سے ولی کا جواب جلتا ہے. یہ شاعر ہیں جناب رفعت شہزاد، ان کے بہت شعر میں نہیں پڑھوں گا، بلکہ معروف خان صاحب کو ان کا ایک شعر یاد کر لینا چاہیے کہ بڑی نمائشی دنیا ہے سامنے رہی ہے. یہ ہم سب پہ منطبق ہے. بڑی نمائشی دنیا ہے سامنے رہیے، نظر سے دور ہوا جو وہ دل سے دور ہوا. تو شہزاد بھائی نظر میں رہتے ہیں، صاحب نظر شاید جناب رفعت شہزاد صدیقی تشریف لائیں. سر شعر پیش کر رہا ہوں اس حوالے سے، لیکن چونکہ محمد احمد خان عجوب صاحب ہمارے رہبر موجود ہیں اور یہاں پر مدح صحابہ کے حوالے سے بہت سے چاہنے والے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے 2 شعر پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر وہ نظم پیش کروں گا. سوال فرمائیں کہ اصحاب محمد صلی اللہ صدیق و عمر عثمان و علی. اصحاب محمد صلی اللہ صدیق و عمر عثمان و علی امت کے سچے رہنما صدیق و عمر عثمان و علی. اصحاب محمد صلی اللہ صدیق و عمر عثمان و علی امت کے سچے رہنما صدیق و عمر عثمان و علی. اور یہ شعر سماعت فرمائے حضرات کہ بلبل نے پپیے سے پوچھا ساتھی ہے نبی کے کون بتا. بلبل نے پپیے سے پوچھا ساتھی ہے نبی کے کون بتا. شاید وہ چہک کر بول اٹھا صدیق و عمر عثمان و علی. اصحاب محمد صلی اللہ صدیق و عمر عثمان و علی امت کے سچے رہنما صدیق و عمر عثمان و علی. اور بلبل نے پپیے سے پوچھا ساتھی ہے نبی کے کون بتا.
शहला वो चहे कर बोल उठा, सिद्दीक को उमर उस्मान हुआ। समाज फरमाए हाफिज़ कुरान के उद्वान से बहुत शुक्रिया गुज़ार। समाज फरमाए कि हाफिज़ कुरान मुबारक आफरीन व मरहबा, हाफिज़ कुरान मुबारक आफरीन व मरहबा, एक अजीम शान रुतबा आपको हासिल हुआ, एक अजीम शान रुतबा आपको हासिल हुआ। आपने पूरा किया कुरान का एक दौर, आज आपने पूरा किया कुरान का एक दौर, आज आपके सर पर सजाया रहमतों का रब ने ताज, आपके सर पर सजाया रहमतों का रब ने ताज। और हश्र में जब आप रब की नेमतों को पाएंगे, साथ अपने खुल्द में 10 आदमी ले जाएंगे। हश्र में जब आप रब की नेमतों को पाएंगे, साथ अपने खुल्द में 10 आदमी ले जाएंगे। और खुश नसीबी आपकी और आपके माँ बाप की, खुश नसीबी आपकी और आपके माँ बाप की मिल रही है कामयाबी दुनियावी और उखरवी, मिल रही है कामयाबी दुनियावी और उखरवी। हक ताला आपको बख्शेगा नूरानी सिराज, हक ताला आपको बख्शेगा नूरानी सिराज, आपके माँ बाप को पहनाएगा सोने का ताज। हक ताला आपको बख्शेगा नूरानी सिराज, आपके माँ बाप को पहनाएगा सोने का ताज। है बसर ताज़ीम मेरी आपसे ये इल्तिजा, सिद्क़ के दिल से कीजिएगा खिदमत कुरान सदा, मर्तबा हुफ़ाज़ का होता है ऊंची शान का, मर्तबा हुफ़ाज़ का होता है ऊंची शान का, पास रखिएगा सदा अल्लाह के फरमान का, पास रखिएगा सदा अल्लाह के फरमान का। हिफ्ज़ कुरान की फजीलत है बहुत बेशक मगर, खास तौर से इस शेर पर आप जरा तवज्जो फरमाएं, यही इस यानी मर्तबा हुफ़ाज़ वाला फिर पढ़िए जी, मर्तबा हुफ़ाज़ का होता है ऊंची शान का, पास रखिएगा सदा अल्लाह के फरमान का। हिफ्ज़ कुरान की फजीलत है बहुत बेशक मगर, फ़हम कुरान भी ज़रूरी है मेरे ऐ राहबर, फ़हम कुरान भी ज़रूरी है। हिफ्ज़ कुरान की फजीलत है बहुत बेशक मगर, फ़हम कुरान भी ज़रूरी है मेरे ऐ राहबर। मकसदो मंशा है क्या अल्लाह के फरमान का, मकसदो मंशा है क्या अल्लाह के फरमान का, फर्ज है ये जानना हर साहिब ईमान का, फर्ज है ये जानना हर साहिब ईमान का। और वो मुअल्लिम वो मुरब्बी जिन पे खुद रब है फिदा, लाजमी है उनकी तालीमात पे चलना सदा, लाजमी है उनकी तालीमात पे चलना सदा। जिंदगानी का मिले वो ज़ौक़ वो हुस्न अमल, रूह पाए शादमानी खिल उठे दिल के कमल। और मोहसिन इंसानियत से तरबियत जिनको मिली, उन सहाबा से हिदायत की मिलेगी रोशनी, उन सहाबा से हिदायत की मिलेगी रोशनी। हुब्बे आले मुस्तफ़ा से ज़िंदगी सरशार हो, और सीरत सरकार ही बस आपका मियार हो। हुब्बे आले मुस्तफ़ा से ज़िंदगी सरशार हो, सीरत सरकार ही बस आपका मेयार हो। और आपके अखलाक के तौसीफ़ के दरिया बहें, आपके अखलाक की तौसीफ़ के दरिया बहें, आपको अपने पराए सब के सब अपना कहें। आपके अखलाक की तौसीफ़ के दरिया बहें, आपको अपने पराए सब के सब अपना कहें। और इल्म के हमराह जब होंगी अमल की चाहते, इल्म के हमराह जब होंगी अमल की चाहते, होंगी हासिल आपको दोनों जहां की राहतें, होंगी हासिल आपको
دونوں جہاں کی راحتیں تابت شہدا جہاں میں حافظ قرآن رہے، تابت شہدا جہاں میں حافظ قرآن رہے، خادم قرآن رہے اور صاحب ایمان رہے۔ بہت خوب جناب رفعت شہدا صدیقی صاحب، ہم سے کہا کسی نے، بلکہ قاری صاحب نے کہا کہ ان کے تھیلے میں ہر طرح کا مال ہے۔ میں نے کہا وہ شاعر کیا جو مالدار نہ ہو؟ تو یہ مال کے اعتبار سے بہت مال ہے۔ انہوں نے رمضان پہ بھی اشعار سنائے اور الوداع کے حوالے سے جب یہ نظم پڑھ رہے تھے تو یقین جانیے آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ اگر وہ قطبل کو سلیقے سے کسی آواز سے پڑھ دیا جائے تو واقعی آدمی کی دل کی دنیا بدلتی ہے۔ ان کا یہ شعر اپنی نظم میں انہوں نے پڑھا، میں بھی پیش کرتا ہوں بطور سعادت۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، ماہ رمضان کی تعطراتوں میں۔ یہ تھے جناب رفعت شہدا صدیقی۔ یہ وہ شاعر ہیں جن کو جتنا نوازا جائے کم ہے۔ ان کو اگر آپ لال و گوہر سے بھی نواز دیں اور اس ترازو میں تول دیں تو ان کی قدر و منزلت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ حسان بن ثابت کا جو پڑھنا تھا وہ ان کی سنت تھی جو شاعر ادا کرتا ہے، اور یہ کام جو بلال نورانی صاحب کر رہے ہیں، آپ لوگ کر رہے ہیں، بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ کرسیاں مخصوص ہیں، لیکن یہاں ہر شخص مخصوص ہے، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ تو جو لوگ شعراء کو نوازتے ہیں، سنتے ہیں، داد و تحسین سے نوازتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس لیے کہ رسول مکرم کی عظمت یعنی دنیا ہی کو عظیم بنایا گیا ان کے حوالے سے، لیکن انہوں نے جس کو عظیم بنایا وہ شاعر نعت رسول تھا، جبکہ اکابر صحابہ موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں حسان بن ثابت کو منبر مبارک پہ بیٹھانا، یہ دنیا کو بتانا ہے کہ شاعر کی عظمت کو سمجھ لو اور قیامت تک اس کو تسلیم کرو اور ان کو خوب دونوں ہاتھوں سے نوازو۔ قاری شمس الہدیٰ صاحب بیمار ہیں، بیمار کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ بیمار رہیں، اس کا اعلان اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ان آخری راتوں میں کس کی دعا اور کس کے آمین پہ کس کی دنیا بدل جائے۔ تو اگر کوئی دعا کرتے ہیں قاری صاحب کے حق میں وہ قبول ہو جائے، ان راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو وہ پھر سے صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ جناب رحمت رسول صاحب مجھے اب دیکھ رہے ہیں، جبکہ میں ان کو پہلے ہی دعوت دے رہا تھا۔ حالانکہ یہ شوگر اوور کے مریض نہیں ہیں الحمدللہ، نمازی 5 وقت کے ہیں، بہت محنت کش آدمی ہیں اور پاؤں چل کے زینہ بزینہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ یعنی بہت کم ایسے لوگ ہیں، شاعر تو لوگ بن جاتے ہیں یا بنا دیے جاتے ہیں، لیکن نثار بننا پڑتا ہے۔ نثر لکھنا جن لوگوں نے سیکھ لیا اپنی محنت سے، اپنی تگودو سے، ان میں ایک اہم نام ہے رحمت رسول کا۔ رحمت رسول صاحب اتر پردیش اردو اکیڈمی اور فخر الدین کمیٹیوں کے جو تبصرے آتے ہیں اس کے باقاعدہ مبصر ہیں، تبصرہ کرتے ہیں اور 3000 روپے بہت شرافت سے وہ لوگ ان کے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ تو ایسے شاعر کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ تشریف لائیں جناب رحمت رسول صاحب، انہی کے شعر سے دعوت دیتا ہوں کہ صحابہ والی ہمیں زندگی عطا کر دے، ہمیں شعور خدا دائمی عطا کر دے، کلام پاک سے کچھ روشنی عطا کر دے۔ اسی میں وہ مصرع بھی ہے کہ صحابہ والی ہمیں زندگی عطا کر دے۔ اسی طرح کے قابل رشک و فخر شعر کہنے والا شاعر رحمت رسول کے روپ میں آپ کے سامنے جناب رضوان فاروقی صاحب کا اور معروف بھائی کا بہت شکر گزار ہوں، اور محمد احمد آپ بالاخر شاید معروف بھائی نے آپ نے بائک ٹھیک کر نہیں وہ ہم لوگ یہ نہیں کیا، ارے وہ بڑے ہمارے کرم فرما ہیں اور بہت ہی محسن اور بڑے ہی ادب نواز بھی اور علم نواز بھی اور دوست نواز بھی، تو یہ ان کی خوبی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ خوبیاں جو ہے وہ وراثتاً ملتی ہیں۔ واہ واہ واہ، جو رؤوف صاحب کا ٹریس قائم کیا اپنے والد محترم کا، میں نے انہیں بھی دیکھا ہے اور ان سے بھی فیض یاب ہوا ہوں، تو اس لیے یہ حضرات بہت غنیمت ہیں، اور آپ لوگ بڑے قابل مبارکباد ہیں کہ یہ نورانی محفل یہاں پر، جس میں بلال نورانی صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور محمد احمد صاحب ادیب کی صدارت ہے، جناب رضوان فاروقی کی نظامت، اور تمام معتبر شعراء سے میں اجازت چاہتا ہوں اور کچھ رباعیاں میں پیش کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو بھائی کسی نے پڑھی بھی نہیں۔ عرض کرتا ہوں آپ سے توجہ کا طالب کہ دل عشق پیغمبر میں گرفتار رہے، دل عشق پیغمبر میں گرفتار رہے، اور جان اسوہ حسنہ کی طلبگار رہے، جان اسوہ حسنہ کی طلبگار رہے،
اور کچھ بھی نہ رہے پاس تو کیا غم رحمت، کچھ بھی نہ رہے پاس تو کیا غم رحمت، ہاتھوں میں میرے دامن سرکار رہے، ہاتھوں میں میرے دامن سرکار رہے۔ اور یہ سماعت فرمائیں کہ افکار و خیالات کو ندرت دے دے، افکار و خیالات کو ندرت دے دے، اے خالق کل نور بصیرت دے دے، اے خالق کل نور بصیرت دے دے، اور عرفان بھی عطا کر مجھے یا رب اپنا، اور رحمت عالم کی محبت دے دے، اور رحمت عالم کی محبت دے دے۔ لو شمع عقیدت کی بڑھا لیتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ لو شمع عقیدت کی بڑھا لیتا ہوں، ہونٹوں پر درودوں کو سجا لیتا ہوں، ہونٹوں پر درودوں کو سجا لیتا ہوں، اور جب فکر رسا کرتی ہے طیبہ کا سفر، میں منزل مقصود کو پا لیتا ہوں، میں منزل مقصود کو پا لیتا ہوں۔ اور قیمت سماعت فرمائیں کہ قیمت نہ کرو کم کسی قیمت میری، یہ آپ کے حوالے کہ قیمت نہ کرو کم کسی قیمت میری، معلوم نہیں تم کو حقیقت میری، معلوم نہیں تم کو حقیقت میری، واللہ ثنا خانے پیمبر ہوں میں، چلتی ہے دلوں پر بھی حکومت میری، چلتی ہے دلوں پر بھی حکومت میری، چلتی ہے دلوں پر بھی حکومت میری۔ اور یہ ربائی بھی سماعت فرمائے کہ توصیف پیمبر جو کیا کرتے ہیں، توصیف پیمبر جو کیا کرتے ہیں، وہ لوگ در قدس کو وا کرتے ہیں، وہ لوگ در قدس کو وا کرتے ہیں، اور ہوتی ہے صدا بارش رحمت ان پر جو نعت پڑھا اور سنا کرتے ہیں، جو نعت پڑھا اور سنا کرتے ہیں۔ اور یہ ربائی بھی ملاحظہ فرمائیں کہ ہر چاکے تمنا کو سیے بیٹھا ہوں، ہر چاکے تمنا کو سیے بیٹھا ہوں، امید کرم میں بھی لیے بیٹھا ہوں، امید کرم میں بھی لیے بیٹھا ہوں، اور مل جائے مجھے اذن حضوری کا شرف، میں قصد مدینے کا کیے بیٹھا ہوں، میں قصد مدینے کا کیے بیٹھا ہوں۔ اور منقبت بھی سماعت فرمائیں کہ خورشید رسالت کے ہیں پیکر صدیق، خورشید رسالت کے ہیں پیکر صدیق، اور اصحاب میں بہتر سے ہیں بہتر صدیق، اور ہے مسجد نبوی کی امامت شاہد، افضل ہیں فقط بعد پیمبر صدیق، افضل ہیں فقط بعد پیمبر صدیق، افضل ہیں فقط بعد پیمبر صدیق۔ اور فاروق نے، یہ بھی تاریخ کے حوالے سے پڑھا لکھا مجمع ہے کہ فاروق نے یوں برسرے منبر دیکھا، فاروق نے یوں برسرے منبر دیکھا، تھا دور جو نظروں سے وہ منظر دیکھا، تھا دور جو نظروں سے وہ منظر دیکھا، اور یا ساریہ کہہ کر کیا ان کو آگاہ، کوثر کے دامن میں جو لشکر دیکھا، کوثر کے دامن میں جو لشکر دیکھا۔ فاروق نے یوں برسرے منبر دیکھا، اور تھا دور جو نظروں سے وہ منظر دیکھا، اور یا ساریہ کہہ کر کیا ان کو آگاہ، کوثر کے دامن میں جو لشکر دیکھا، کوثر کے دامن میں جو لشکر دیکھا۔ اور کرتا ہوں بیان
सीरत उस्मान गनी, करता हूँ बयां सीरत उस्मान गनी, और देखे तो कोई किस्मत उस्मान गनी, देखे तो कोई किस्मत उस्मान गनी, और दो नूर अता रहमत आलम ने किए, दो नूर अता रहमत आलम ने किए, है दिल में नेहा अजमत उस्मान गनी, है दिल में नेहा अजमत उस्मान गनी। जनाब बिलाल दुलानी साहब मुस्तकिल शायरों को ताकत दे रहे हैं ताकि शोहरा जो है उनको इंजन पानी में जो तेल होता है वो ज़रूरी है, उसके बगैर भूखा आदमी लोग कायदे से करा भी नहीं सकता है। जब ये लज्जतें पैदा होती, रमज़ान तो है ही इनाम व इकराम का महीना, और इसमें हर नेकी का सवाब 70 गुना है। तो ये एहसास भी कीमती है। अल्लाह यहाँ तो लखनऊ के एक शायर ने कहा है कि इनकिसारी तुम्हें एक दिन कदो कामत देगी, इनकिसारी तुम्हें एक दिन कदो कामत देगी, हाँ मगर शर्त है आंखों में मुरब्बत रखना। तो अगर हमें अपनी इबादतों पे गुरूर हो जाए तो वो भी रद्द हो सकती हैं। इसलिए इंकिसार और इखलास शर्त अव्वल है, इबादत के लिए भी, नमाज के लिए भी, रोज़े के लिए भी। मगर एक शेर है कि सबको वाइज ने जहन्नम से डरा रखा है, सबको वाइज ने जहन्नम से डरा रखा है, उसकी रहमत के सिवा हश्र में क्या रखा है। और इसमें शेर है कि हर गुनहगार न जाएगा जहन्नम रिज़वान, हर गुनहगार न जाएगा जहन्नम रिज़वान, उसने तौबा का भी एक बाब खुला रखा है। इसी उम्मीद के साथ इबादत करना चाहिए। जो लोग बहुत अकड़ के ये कहते हैं फ़ख्रिया तौर पे बज़ाहिर मुसर्रा हैं कि अमाल की बुनियाद पे सारे फैसले होंगे, आप कभी जायज़ा लीजिए किसके अमाल अच्छे हैं। जो लोग बड़े मुक़द्दस और मोहतरम समझे जाते हैं, जिन्हें हम कैसे कैसे अलक़ाब व आदाब से नवाजते हैं, रहमतुल्लाह अलैह तक कहते हैं, ये हमारी अपनी ज़ाती अक़ीदत है। अगर अमाल की बुनियाद पर फैसला होगा सब नाप दिए जाएंगे। सिर्फ खुदा की रहम राहिमीनी के, बस आपकी नदामत के आंसू और खुदा का रहम व करम इसी बुनियाद पे बख्शे जाएंगे, वरना कोई बख्शा नहीं जाएगा। बख्शे बख्शाए लोग साहबे किराम हैं, अहले बैत हैं, हर हैं वो औलिया हैं जो वाकई औलिया हैं, लेकिन हिसाब किताब सभी का होना है। मासूम सिर्फ अल्लाह के रसूल है। समाज फरमाइए। क्या अच्छे अच्छे शेर सुना दिया आपने रहमत भाई। तो हम लोगों की तमाम फरीदा जो है वो बिलाल नुरानी साहब अदा कर देते हैं। तो समझ लीजिए बिलाल होने में कितना फ़ायदा है। जो आका के करीब रहता है वो सारे मामला समझता है। समाज फरमाइए। इनकी रुबाई के शेर हैं। लोगों को ये गुमान है कि रुबाई को तरन्नुम से नहीं पढ़ा जा सकता, जबकि इब्तिदा में रुबाई को तरन्नुम से ही पढ़ा जाता है। अब ये समझते हैं कुछ कोताह नज़र कि रुबाई ऐसी बहर है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कि इसमें जब जब शेर कहे जाएंगे तो तहत वाले ही इसको तनतने के साथ पढ़ सकते हैं। ये रुबाई मुतरन्निम बहर है। मैं आपको पढ़ के कोशिश करता हूँ, सुनाऊँ। इनकी रुबाई का शेर है। वल्लाह सना खाने पैगंबर हूँ मैं, वल्लाह सना खाने पैगंबर हूँ मैं, चलती है दिलों पर भी हुकूमत मेरी, चलती है दिलों पर भी हुकूमत मेरी। और ये नात मुबारक का ये शेर भी क़यामत है। एक शेर पे दादू तहसीन से नवाजा गया बिखसूस सदर ज़ीक़ाब मोहतरम मोहम्मद अहमद खान अदीब साहब। जहाँ जहाँ ज़बान होती है, बयान होता है, मदह साहब होता है, तो वो अंदर से मचल जाते हैं और मचलना चाहिए हर साहिब ईमान को। शेर यूँ है। जिन घरों में होता है तज़किरा शहीदी का, जिन घरों में होता है तज़किरा शहीदी का, वो मकी महकते हैं, वो मकाम महकते हैं। ये थे क़िबला रहमत। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।